ایک مستری کی کام سے بیزاری اور اکتاہٹ اپنی انتہا پر تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی بدمزگی پیدا ہوتی، اس نے ٹھیکیدار کو جا کر اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ ٹھیکیدار ایک رحم دل اور شفیق انسان تھا۔ اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک کاریگر تھا، مگر اس مستری کی کچھ انوکھی ہی بات تھی۔ جہاں تک معاوضے اور دستور کے مطابق اس کی سہولیات تھیں، ٹھیکیدار نے اسے ویسے بھی خوب نوازا ہوا تھا۔ اس مستری کی کام سے لگن اور محنت بھی قابل رشک تھی، مگر ایک دن یہ بھی داغ مفارقت دے جائے گا، اس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا۔ ٹھیکیدار نے استعفیٰ دیتے ہوئے مستری سے کہا، جاتے جاتے ایک آخری مکان اپنے ہاتھ سے بنا کر دیتے جاؤ، تو میں یہ استعفیٰ قبول کر لیتا ہوں۔ بادل ناخواستہ مستری کو کہا ماننا پڑا۔ مکان کی بے تکی بناوٹ، اکھڑے پلستر، کٹے پھٹے رنگ و روگن اور دروازے کھڑکیوں کے شکستہ کیل پرزوں کے ایک ایک زاویے سے مستری کی اکتاہٹ دکھائی دیتی تھی۔ صاف لگتا تھا کہ اس نے یہ کام فرض سمجھ کر نہیں، جان چھڑانے کے لیے وبال سمجھ کر کیا ہے۔ مکان کیا تھا؟ گویا چند برساتوں کی مار، اب گرا کہ تب گرا۔ ٹھیکیدار کو مکان کی چابیاں دیتے ہوئے جیسے ہی مستری نے اپنے استعفے کا مطالبہ دہرایا، ٹھیکیدار نے شفقت کے ساتھ چابیاں واپس مستری کو دیتے ہوئے کہا، میں تمہارا استعفیٰ قبول کرتا ہوں اور یہ والا آخری مکان تمہارے لیے میری طرف سے انعام ہے۔ اب مستری دم بخود، حالت ایسی کہ جیسے بدن میں جان ہی نہیں۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کیوں اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا؟ اگر یہی مکان میرا مسکن بننا تھا تو میں نے اسے اچھا کیوں نہیں بنایا؟ لوگوں کی زندگیوں میں رنگ بھرتا رہا اور خود اپنے لیے یہ بدرنگی کر ڈالی۔ کاش کاش کاش، مگر صرف حسرتیں تھیں۔